السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ایک ٹاپک پہ بہت سارے ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں یا دیکھ رہا ہوں کنٹینیوسلی، وہ ہے ای چالان۔ اور اچھے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں اور بہت اچھی پوائنٹس اس میں بتا رہے ہیں، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا کہ اس میں ایک بس میں اپنی طرف سے ایک پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی اگر مجھے رپلائی کر دے اور آنسر دے دے تو بہت مہربانی ہوگی۔ خاص کر کے وہ تو ضرور مجھے رپلائی کرے جو ای چالان سسٹم سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ سنیں گا، آپ نے ہر چیز پہ چالان رکھے، اچھی بات ہے۔ چالان کا پرپس صرف اتنا ہے کہ کسی طرح سے پبلک ایریا میں ہونے والے ڈسٹربنس کو روکا جائے، نمبر ایک بات۔ کسی طرح سے ہونے والے حادثات کو روکا جائے، نمبر دوسری بات۔ کسی طرح سے ہونے والے نقصانات کو ختم کیا جائے یا اوور کم کیا جائے یا روکا جائے، اچھی بات۔ لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس فیملی ہے، لوور کلاس فیملی کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو رکشے پہ ہیں یا اسکوٹر پہ جینے والے، اسکوٹر چلانے والے لوگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ چلو مہران گاڑی کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو جیسے ویگو گاڑیوں کے مالکان ہیں، جیسے وی ایٹ گاڑیوں کے مالکان ہیں، اس طرح کے لیول کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ 20,000 40,000 روپے کہیں سے معنی رکھتے ہیں۔ اور اگر بھر بھی دیے تو ان کے ان کی جو سورس آف انکم ہے وہ ایسی ہے کہ ان کو ان چیزوں کے جھٹکے فیل نہیں ہوں گے، نمبر ایک بات۔ دوسرا، اس لسٹ میں مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے یا پوائنٹ یاد آ رہی ہے، بلیک پیپر اور بغیر نمبر پلیٹ۔ تو میں عرض اتنا کرتا چلتا ہوں کہ تمام جتنی بھی گاڑیاں ہیں ہمارے پاکستان میں، خاص کر کے سندھ صوبے میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں اور جو کاروں کی شکل میں ہیں، ان کو تو تقریباً جیسے وہ ڈیٹول میں ایک ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی، 99.99% ختم کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، وائرس اس کو، اسی طرح سے گاڑیوں پہ تو نمبر پلیٹ ہیں ہی ہیں، بالکل ہیں۔ لیکن یہ جو گاڑیوں کے نام لے رہا ہوں، ویگو ہے، فارچونر ہے، وی ایٹ ہے، اور اس کے علاوہ اب یہ ایک نئی آئی ہے JAC کے نام سے کوئی جیک ہے، یہ گاڑیوں کی ویسے ہی مالیت کروڑوں میں ہے۔ تو ان کے دو چیزیں بہت کامن میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں ویڈیوز ان کی بناتا نہیں ہوں، کیونکہ ان کو پھر وہ کیا بولتے ہیں، چوری چیزیں کیپچر کرنا، وہ جن کو کرنا ہے سو کریں، یہ میرا کام نہیں ہے یا میری عادت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی گاڑیاں رکھنے والے لوگ دو کام تو ضرور کر ہی رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے الگ الگ شہروں میں، چاہے وہ کراچی میں، چاہے وہ حیدرآباد میں، چاہے وہ سکھر میں، یا جہاں ہمارا جانا ہوتا ہے جیسے نواب شاہ میں، تو وہاں ایک تو کالا شیشہ ہوگا ہی ہوگا۔ ریزن یہ ہوگا کہ بھئی اندر فیملی بیٹھی ہوئی، بھئی آپ کی فیملی کے لیے سر ان کی عزت، وہ ہماری بھی امی ہیں، وہ ہماری بھی بہنیں ہیں، اور ویسے ہی فیمیل کی ریسپیکٹ اسلام میں بہت ہی اوپر کے درجے پر ہے، اول درجے پر ہے، سر آنکھوں پہ۔ لیکن بات بس اتنی سی ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں، کانسیپٹ پردہ ہی ہے تو آپ ان کو عبایا پہنا لو، ٹھیک ہے، عبایا پہنا لو اور اچھی بات ہے۔ اب آتے ہیں بلیک شیشے پہ۔ بلیک شیشہ وہ کیوں لگاتے ہیں، اس میں کون سی پرائیویسی ہے، وہ تو وہ لوگ ہی جانتے ہیں، وہ ان کا مقصد، ان کی بات ہے۔ لیکن آپ جنہوں نے یہ سسٹم لانچ کیا ہے گورنمنٹ نے، وہ اب کیا کریں گے دیکھتے ہیں۔ ان پہ تو بہت ہی شاید لیٹر آتے بھی رہیں گے، وہ جو چالان میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ،
شاید آتے رہیں گے اور ایک ٹائم کے بعد لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ چالان ختم بھی ہو جائیں، تاکہ کہ بھئی اب بہت ہو گیا، ہم سے پیسے نہیں بھرے جا رہے. لیکن یہ جن گاڑیوں کے میں نام لے رہا ہوں، جن کا ذکر کر رہا ہوں، ان پہ بلیک شیشے کب اترنے والے ہیں؟ اتر جائیں تو اچھی بات ہے. پھر کیا کہتے ہیں، میری طرف سے سلوٹ بھی ہے اس سسٹم کو جنہوں نے یہ آئیڈیا لانچ کیا، اور بہت شکر گزار بھی رہوں گا کہ اب جا کے عدل اور انصاف ہمارے دھرتی پہ قائم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بلیک شیشہ تو ہے ہی ہے. اور دوسرا بتا رہا تھا نمبر پلیٹ ہی گم، مطلب نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے. چلو فینسی لگا لو، وہ جیسے اردو میں اور انگلش میں ملا کے کچھ لکھتے ہیں، جیسے چانڈیو، جمالی یا کچھ ایسا لکھتے ہیں، تو پتہ تو چلے نا بھائی کہ بھئی پیچھے کچھ لکھا ہوا تھا، بندہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرے. یہاں سے ایک گاڑی گزر گئی اور اب گاڑی اچھی لگی، بری لگی، انوکھی لگی، جیسی بھی لگی، لیکن اس کی نشانی کیا پکڑیں؟ تو یار پیچھے لکھا ہوا تھا، شاید جمالی لکھا ہوا تھا، ہاں جمالی لکھا ہوا تھا، کوئی شیر بنا ہوا تھا، یا کوئی پھول بنا ہوا تھا، کچھ تو نشانی چھوڑو. کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ نمبر پلیٹ نہ فینسی ہے نہ سرکاری ہے، اور پلیٹ ہی نہیں ہے. اب اس میں لاجک کیا ہے؟ اس میں تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ بھائی پلیٹ ہی نکال دو. پلیٹ کی مطلب اس میں پلیٹ لگی بھی نہیں ہے. اور یہ تو پھر آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھئی پلیٹ بالکل ہی نہ ہونا، اس میں کون سی لاجک ہے، یا اس میں کیا چیزیں آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، یا اس میں ایسا کیا ہے جو اپنے آپ کو سیفٹی دے رہے ہو؟ وہ آپ، ایک تو وہ گاڑی کا مالک جانتا ہے، دوسرا گورنمنٹ سسٹم جانتی ہے. ان دونوں کے بیچ کی باتیں ہیں وہ آپ لوگ ہی جانو. لیکن میری دعا یہی ہے کہ جس طرح سے جو ڈر ایک عام آدمی کے ذہن میں بیٹھتا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہمارے پیسے بچے رہیں تاکہ ہم اپنے بال بچوں کو پال سکیں، اپنی زندگی کو جیتے رہیں، اسی طرح یہی ڈر اور اس سے ہزار گنا ڈر ان طرح کے گاڑیاں رکھنے والے لوگوں میں پہنچ جائے، تب جا کے ہماری یہ دھرتی، ہمارا یہ پیارا پاکستان اور ہم ساری مل کر عوام ایک بہترین سسٹم میں آ جائیں گے، اور اس دن ایٹ لیسٹ سکون کی سانس لیں گے. وہ جیسے میں اپنے اسکول میں پڑھتا تھا اور ہمارے کالج میں انگیج پیریڈ میں بھی ہمیں سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے کہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز اس وقت تو وہی ہیں، انڈر ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کے بیچ میں کہیں ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم پاکستانی قوم اور یہ پاکستان کی ٹیریٹری یعنی کہ پاکستان کی حد یا پاکستان کا نقشہ، یہ دونوں مل کر 100% ڈیولپڈ کنٹریز کے لسٹ میں آ جائیں، اور نہ فقط صرف کیا کہتے ہیں ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ سرخرو ہو کے بات چیت کر سکیں، بلکہ ہمارے رویے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یا کہتے ہیں ہمارا ایک دوسرے سے کوآپریشن، تعاون اتنا اچھا ہو جائے جس میں کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہ رہے. تب جا کے یہ دنیا تو ہماری اچھی ہوگی. جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، بھلے ہم کسی بھی طرح سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، چاہے ہم ہندو ہوں، چاہے ہم مسلمان ہوں، چاہے ہمارا کوئی بھی فرقہ ہو، کسی بھی طرح سے ہمارا کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، لیکن جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو جب اس کی آگے سرخرو ہوں گے تو وہاں بھی اتنا تو بولیں کہ ہم نے کچھ تو اچھا کیا ہے، باقی ہمارے جو بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دے. بس اتنی سی بات.